ارے شرم کرو، ڈوب مرو تم لوگ، ڈوب مرو تم لوگ. ارے قبرستان انڈیا کا، حیدرآباد کا، اور بتا رہے ہیں وہاں کا. ارے تم کو اتنی محبت کیوں ہے پاکستان سے؟ ہم کو تو نہیں ہے. نہیں اب ارے ہم زندہ ہیں تو تم کو تکلیف، بھاشن دیتے ہیں تو تکلیف، سمویدھان کا حوالہ دیتے ہیں تو تکلیف، غریب مظلوموں کے حق کے لیے لڑتے ہیں تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، برابری کا مطالبہ کرتے تو پیچیش ہو جاتا ہے. اب خبر میں چلے گئے تو خبر بھی ان کو تکلیف. اب کیا خبر سے نکلے ہم تمام لوگ؟ بتاؤ آپ کیا حال کر دیے میڈیا کے لوگ ہمارے. ارے کچھ تو تحقیق کر لیتے، پوچھ لیتے جا کے، ارے بھیا یہ کہاں کی خبر ہے، کس نے بنایا، کیا ہے. مگر آپ نے چلا دیا نفرت پھیلانا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاؤ. کچھ نہیں ہوگا، جو چاہے چلاؤ. اب کوئی کہتا ہے کہ درگاہ جہاد، اتراکھنڈ میں ایک ٹی وی کا اینکر، یہ درگاہ جہاد ہو رہا. ارے کہاں ہو رہا ہے بھائی؟ اتنی نفرت کیوں پھیلائی جا رہی؟ کیا ہم سب سے غریب نہیں ہیں؟ سب سے کم پڑھے لکھے ہمارے پاس بچے اور بچیاں نہیں ہیں؟ اسکول کیوں نہیں کھولتے؟ اتر پردیش میں مدرسوں کے ٹیچر کو یوگی آدتیہ ناتھ تنخواہ دینا نہیں چاہ رہے، بند کر دیے تنخواہ مدرسوں کی. ان کے 2-3 سال کے بقائے ہیں، ادا کرو آپ. اس میں ہمارے ہندو بھائی ہیں جو میتھس اور سائنس پڑھاتے، پنڈت لوگ ہیں، ان کو تنخواہ نہیں دیتے آپ. مگر آپ کہتے ہیں ہم پسماندہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. تنخواہ تو دو، لمبی لمبی چھوڑو مگر تنخواہ تو دو. مگر کچھ نہیں بولیں گے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں سے آپ ہماری بہن کو، سنبل سے ہمارے بھائی مشیر چودھری کو، اور جہاں جہاں میں نے نام دیے ہیں جہاں پر پتنگ کا نشان نظر آئے گا، آپ دعا بھی کریے اور کامیاب اور کامران کریے ان کو. اور 2024 میں انشاءاللہ تعالی ہم پھر چناؤ لڑیں گے. 2024 میں کوئی مجھے کچھ بول لے، میں جب تک اللہ میرے جسم میں اتنی سانس کو برقرار رکھے گا، میں کہوں گا میں چناؤ لڑوں گا، میں چناؤ لڑوں گا. کیونکہ میں قابل نہیں ہوں، مجھے صرف لڑنا آتا ہے، مجھے لڑنا آتا ہے، مجھے جھکنا نہیں آتا. مجھے لڑنا آتا ہے کیونکہ چناؤ جب میں لڑوں گا آپ کی اہمیت بڑھے گی، آپ کی قیمت بڑھے گی، آپ کے جذبات کی قدر کی جائے گی. ورنہ یہ سب لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ کہاں جائیں گے ملا جی ہم کو چھوڑ کر. ان کو دل میں بیٹھا، ارے کہاں جائیں گا یہ حافظ وارث، کہاں جائے گا مشیر چودھری، کہاں جائے گا مہدی حسن، کہاں جائے گا، یہ ہمارے پاس ہی آئے گا. اب نہیں آئے گا کیونکہ ایک دیوانہ ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. ارے ہراؤ نا بی جے پی کو. اکھلیش یادو 2017 کا ویدھان سبھا کا چناؤ ہارے، 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ ہارے، 2022 کا ویدھان سبھا کا چناؤ ہارے. مین پوری جیتے اور رامپور اعظم ہار گئے. کیسا مین پوری جیتے اور رامپور ہار گئے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کوئی بی ٹیم تھی وہاں پر؟ سوچو میرے بھائی، بے وقوف بنایا جا رہا ہے، آپ کو جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. ارے ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ بی جے پی کی سرکار پورے دیش میں بنے. اور اگر سچائی کو بیان کروں تو سب سے زیادہ ووٹ کس نے دیا بی جے پی کو 2024 میں؟ اکھلیش یادو کے یادووں نے دیا، سب نے دیا. سب سے کم کس کا ووٹ ملا؟ تو ہمارا. یہ سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا ہے. مگر 2024 میں اگر روکنا ہے تو بی جے پی کو اس کے آئیڈیالوجی سے مقابلہ کرو. نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے کریں گے، ظلم کا مقابلہ ظلم سے کریں گے. ارے احمقوں کی بستیوں میں رہنے والوں، اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے ہوتا ہے، ظلم کا مقابلہ سمویدھان سے ہوتا ہے. کمزوروں کو اگر عزت ملے گی تو سمویدھان مضبوط ہوگا. جو کمزور ہوگا وہ تمہاری آنکھوں میں مضبوط ہونا چاہیے.
جو آخر ہوگا اس کو سامنے لانے کا کام تم کو کرنا چاہیے، مگر تم وہ سوچتے نہیں ہو. تم صرف ہمارے ووٹ کی بھیک مانگتے ہو، اور جب ووٹ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائیوں بہنوں، زندگی موت کا معاملہ ہے، زندگی موت کا معاملہ ہے. اور جب چناؤ ہو جاتے ہم روز مرتے ہیں، روز گھر ٹوٹتا ہے، روز کسی کو جھوٹے الزام میں پیر پر گولی مار دی جاتی ہے، کسی کو ڈرایا جاتا ہے. ارے بتاؤ یہ کون سی زندگی گزارنے پر ہم کو مجبور کر رہے ہو؟ یہ اگر یہ دیش کے 75 سال کی آزادی کا جشن امرت اتسو منا رہے ہیں تو کیا قانون کی بالادستی رہے گی؟ یہ دیش رول آف لا سے چلے گا یا بندوق کی گولی سے چلے گا؟ اگر سمویدھان کو بچانا ہے تو دیش سمویدھان سے چلنا چاہیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 4 مئی کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے نکل کر اپنا ایک ووٹ منزل ہماری بہن کو پہلے سے زیادہ میجورٹی میں ان کو کامیابی دلائیے. اور آپ دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ مہدی حسن صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کسی کو تکلیف ہو سکے. سب کو ساتھ لے کر کام کیا. قبرستان کا کام کیا تو شمشان کا بھی کام کیا. مگر مودی جی نے کیا کہا؟ قبرستان شمشان. مودی جی کبھی یہاں آ کر دیکھو، ہم نے آپ کو غلط ثابت کر دیا. ہم نے قبرستان کا بھی کام کرایا، شمشان کا بھی کام کرایا. ہم نے جنریٹر لگایا تاکہ سب کو 4 گھنٹے لائٹ مل سکے. یہ کام الحمدللہ یہاں پر ہوا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے بھائی مہدی حسن صاحب کو، اور آپ سے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ 4 تاریخ کے دن اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اتر پردیش چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. پچھلے بار ودھان سبھا اسمبلی کے الیکشن میں میری گاڑی پر گولیاں چلائی گئی تھیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گولیاں میرے حوصلے اور عزم میں کمی نہیں پیدا کر سکتی ہیں. میں جب اس دنیا میں آیا ہوں تو جاؤں گا ایک دن. اللہ مجھے اگر شہادت کا رتبہ دے گا تو اس سے بڑی میری کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. اور اللہ زندہ رکھے گا تو بے باک طریقے سے مظلوموں کے حق کے لیے لڑتا آیا ہوں اور لڑتا رہوں گا. میری نظر میں کوئی حکومت ہے، اگر حکومت غلط کام کرے گی تو بھارت کا سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا مجھے اس بات کا حق دیتی ہے کہ میں غریب اور مظلوموں کے حق کے لیے لڑوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ظلم ختم ہوگا، یاد رکھو. آپ امید سے رہو، ظلم ختم ہوگا. کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، ساحر لدھیانی نے کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. مگر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ظلم کی رات زیادہ نہیں ہوتی ہے، ظلم کی رات زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی انصاف کا سورج نکلے گا، انصاف کا سورج نکلے گا اور سب پر چمکے گا. یہ ظلم کی اندھیری رات ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوست